بیٹی وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے کہ جب میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی تو ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہے وہ نبی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہے وہ نبی کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بیٹی کی اتنی عزت تو ہے، بیٹی کا اتنا مقام تو ہے۔ جوانوں، دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر بڑے فخر سے کہیں گے الحمدللہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ باپ مزدور تھا، غریب تھا، صبح کو مزدوری کرنے جاتا تھا، شام کو گھر آتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے ماں کو کہا، ماں مجھے بابا جی سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، مجھے پاپا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی وہ کیسے؟ کہا ماں بابا جی تو صرف میرے لیے کھلونے لاتے ہیں، پاپا جی تو صرف میرے لیے کھانے کی چیزیں لاتی ہیں، اور شام میرے پاپا کو لاتی ہے، شام میرے پاپا کو خیریت سے لاتی ہے، اس لیے مجھے پاپا جی سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے۔ شام میرے پاپا کو میرے سامنے لا کے کھڑی کرتی ہے، جب میں پاپا کو شام کو دیکھتی ہوں میری جان میں جان آ جاتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں اس درندے باپ کا واقعہ نہ سناؤں، اس درندے باپ کی کہانی نہ سناؤں۔ 7 دن کی بچی نے، 7 دن کی مظلومہ نے، 7 دن کی رحمت نے باپ کے گھر میں آنکھ کھولی، ظالم باپ کے گھر جنم لیا۔ نرس نے معصوم بچی کو لے کر باپ کو مبارکباد دیتے ہوئے باپ کے ہاتھ میں تھمایا۔ باپ نے بچی کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے، تو باپ غصے سے لال پیلا ہو گیا، غصے سے آگ بگولا ہو کر معصوم بچی کو، معصوم مظلومہ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا مجھے بیٹی نہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ بچی کی ماں کے اوپر لال پیلا ہونے لگا، غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ او کم بخت، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تو نے سپڑی کو جنم کر دیا، تو نے سپڑی کو پیدا کر دیا، تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی۔ اب لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس بدبخت کے گھر بیٹی نے جنم لیا۔ ماں نے کہا او نادان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی دین ہے، اور میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کافی احتیاط کیا تھا، آئے مجھے بخار آیا، میں نے اپنی دوائی نہیں لی کہ بچے پہ اثر نہ ہو۔ اٹھتی بیٹھتی تھی، سوتی جاگتی تھی، احتیاط کیا کرتی تھی کہ بچے پر اثر نہ ہو۔ 9 ماہ میرا دردوں میں گزرا، طرح طرح کی تکلیفوں میں گزرا۔ رات کو سوتی نہیں تھی، دن کو نیند نہیں آتی تھی، دردوں کی وجہ سے سارا دن ساری رات کرلاتی رہتی تھی۔ طرح طرح کی تکلیفوں نے مجھے آن گھیرا، طرح طرح کی بیماریوں نے مجھے آن گھیرا۔ میں نے دوائی نہیں کھائی اس سوچ کی بنیاد پر کہ بچے پر اثر نہ ہو۔ زیادہ کھانا چھوڑ دیا، زیادہ پینا چھوڑ دیا، درد سے سارا دن ساری رات کرلاتی رہتی تھی۔ میں نے دوائی نہیں کھائی کہ بچے پر اثر نہ ہو۔ اور نادان، پھر موت کسی اذیت دے کر میری بیٹی نے جنم لیا، موت کسی اذیت دے کر میں نے بیٹی کو پیدا کیا۔ میری بیٹی پیدا ہی کیا ہوئی؟ تو ظالم نے ابھی اپنی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں، غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور درد تو میں نے اٹھائے تھے، تکلیفیں تو میں نے برداشت کی تھی، چین تو میرا جاتا رہا، قرار تو میرا جاتا رہا، سکون تو میرا جاتا رہا۔ تو نے کیا کیا تھا؟ 9 ماہ تک تکلیفیں میں نے اٹھائی، تکلیفیں میں نے برداشت کی، 9 ماہ تک اسے میں نے اٹھایا۔ تیرا کیا چلا گیا تھا؟ کون سا نقصان تیرا ہو گیا تھا کہ تو نے میری معصوم بچی کو ابھی دیکھا ہی نہیں، نفرت بھری نگاہوں سے اسے بیڈ پر پھینک دیا؟ جوانوں، فرشتے روئے نہیں کرلائے ہوں گے کہ جب ظالم باپ نے موقع پا کر 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دیں۔ جب پہلی گولی بچی کو لگی ہوگی
تو بچے نے کہا ہوگا، فریاد تو کی ہوگی، میرے باپ اتنا ظلم تو نہ کر، مجھے نہ مار، جب تو تھکا ہوا دفتر سے شام کو گھر آئے گا میں تیرے جوتے اتارا کروں گی، میں تیرے جوتے پالش کیا کروں گی، میں تیرے کپڑے دھویا کروں گی، میں تیری نوکرانی بن کے رہوں گی، میں تیری زر خریدی غلام بن کے رہوں گی، ساری زندگی تیری نوکری کرتی رہوں گی، میری جان مجھے بخش دے، مجھے نہ مار۔ جب دوسری گولی بیٹی کو لگی ہوگی، معصوم بچی کو لگی ہوگی، اس نے ننھے ننھے ہاتھ تو جوڑے ہوگے باپ کے آگے، توتلے لہجے میں کہا تو ہوگا، میرے باپ مجھے نہ مار، میرے مرنے سے پہلے میری ماں مر جائے گی، میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں نے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے سلے تھے، میرے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے میرے سلے ہوئے کپڑے میری ماں کو جلا کے راکھ کر دیں گے، میری ماں کو مار ڈالیں گے، میری ماں کو پاگل کر دیں گے۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں نے میرے لیے جو کھلونے لے کے رکھے تھے، کھلونے خرید کے رکھے تھے، میرے مرنے کے بعد ان کھلونوں کی چھن چھن آپ کو بہت رلائے گی میرے باپ، ان کھلونوں کی چھن چھن آپ کو بہت تڑپائے گی میرے باپ۔ جب آخری گولی بچی کو لگی ہوگی، معصوم بیٹی کو ظالم باپ نے جب آخری گولی ماری ہوگی تو معصوم بچی نے ایک بار باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا، باپ کی آنکھیں بھی دیکھی ہوں گی، اس کے بعد عرش والے کو بھی دیکھا ہوگا، عرش والے کے آگے مالک کے آگے شکایت بھی کی ہوگی، اور میرے کریم رب تو نے کس طرح کے باپ کے پاس مجھے بھیج دیا جس کو میں پسند ہی نہیں تھی، تو نے کس طرح کے ظالم باپ کے پاس مجھے بھیج دیا، میں تو رحمت بن کر باپ کے پاس گئی تھی، ایسے باپ کے پاس گئی جس نے مجھے قبول ہی نہ کیا، مجھے ٹھکرا دیا۔ بیٹی نے کہا ہوگا، باپ کوئی بات نہیں، میں آپ کو پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، آپ نے میری جیسی رحمت کو قبول نہ کیا، چلو اس جہان میں نہیں اگلے جہان ضرور ملاپ ہوگا، اگلے جہان میں آپ کو ضرور جی بھر کے دیکھوں گی کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ اور باپ سن، یہ بھی کہتے ہوئے میں جا رہی ہوں، میں بیٹی ہوں نا، میں بیٹی ہونے کا حق ادا کروں گی قیامت کے دن، اس وقت تک خود جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تجھے جنت میں نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ یہ میرے کریم نبی کا فرمان ہے۔ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جوانوں، میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی رحمت کا دروازہ ہے، بیٹی جنت کا ذریعہ ہے، بیٹی دوزخ کی ڈھال ہے۔ خدارا جن جن کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ میرے کریم نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی نے ہی جنم دیا تھا، جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، کہ ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، وہ نبی اگر استقبال کے لیے اٹھے ہیں تو پیاری بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھے۔